اسلام میں جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں بہت بڑا حصہ صحابہ اکرام کے سوال کا ہے۔ انہوں نے سوال کیا، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ تو صحابہ اکرام کے دل اور دماغ میں ہمیشہ آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رہتا تھا۔ وہ جذبے کے اعتبار سے ہمیشہ ان کے دماغ میں یہ بات چلتی تھی کہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ان تمام ذرائع کو ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام طرح طرح کے سوالات کرتے تھے۔ صحابہ کا سوال خود ان کے طلب کو بتاتا ہے کہ کتنا طلب تھا ہوگا تب جا کر یہ سوال دماغ میں آ رہا ہے، اور عموم طلب کے بغیر سوال کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی کو یہاں کہا گیا ای الاسلام افضل۔ صحابہ میں پوچھتے ہیں کہ اسلام میں افضل کیا ہے۔ اب اس سے پہلے جو سوال ای الایمان افضل، اب یہاں ای الاسلام افضل۔ سوال تو کر رہے ہیں آپ کے اسلام کے سلسلے میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اب دیکھیں وہی سوال یہاں کر رہے ہیں، ای الاسلام خیر۔ دو سوال الگ الگ ہیں، ایک ہے افضل اور ایک ہے خیر۔ پہلی روایت میں افضلیت کا سوال کیا، دوسری روایت میں خیر کا سوال کیا۔ تو آپ نے پوچھا اسلام میں خیر کیا ہے؟ افضل ایمان والوں کے اعتبار سے، ہم سب ایمان والے ہیں۔ افضل العمل اسلام میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا افضل العمل اسلام میں وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا، حرکات کو قابو میں رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا، یہ اسلام میں سب سے زیادہ افضل۔ یعنی کیا مطلب؟ افضل مؤمن وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان کو قابو میں رکھے۔ یہ تو بات طے ہو گئی۔ پوچھ رہے ہیں اچھا اسلام میں کیا خیر ہے؟ اسلام اگر یہ آ کر عمومیت کے ساتھ اگر عوام کے سامنے ہم لوگ اسلام کو پیش کریں تو اسلام کے کچھ خوبیاں پیش کرنا چاہیے، کچھ خیر پیش کرنا چاہیے، کچھ اچھائیاں پیش کرنا چاہیے۔ تو ہم وہ پیش کرنے کے لیے اسلام کی کون سی ایسی خوبی کو ظاہر کریں کہ جو عموماً پوری دنیا کے عوام اس کو تسلیم کرتی ہو کہ ہاں یہ اسلام میں خیر ہے، واقعتاً خیر ہے، جو دعوت میں استعمال ہو، جو سمجھانے میں استعمال ہو، اپنانے میں استعمال ہو، قریب کرنے میں استعمال ہو۔ وہ کیسا ایسا خیر والا عمل جس عمل کو استعمال کرتے ہی لوگ اس کو خیر سمجھیں۔ تو حضور نے عموماً ایک بات ارشاد فرمائی، تطعم الطعام، سب کو کھانا کھلاؤ، سب کو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ اپنا ہو، پرایا ہو، جانتے ہو، نہ جانتے ہو، سب کو کھانا کھلائے، بے کھانا کھائیں، بے کھانا کھائیں، بے کھانا کھائیں۔ پہلے کھانا اتاریں گے، خود بخود اسلام کی محبت اترے گی۔ جس کا کھایا اس کا گایا، مثل مشہور ہے، جس کا کھایا اس کا گایا، یعنی جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، بولے گا اسی کو جس کو یہ جس کا یہ کھائے گا۔ کیوں؟ انسان کی ایک عمومی فطرت ہے، الانسان عبد الاحسان، الانسان عبد الاحسان۔ اب احسانوں میں سب سے بڑا احسان کیا؟ بے بھوک کے وقت میں کھانا کھلا دینا، خصوصاً مسافر کو۔ مسافر کو آپ نے ایک مرتبہ کھانا کھلا دیا، وہ زندگی بھر آپ کو بھولے گا نہیں۔ بھوکے کو آپ نے کھلا دیا، زندگی بھر آپ کے احسان فراموش نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں بھئی جس گھر میں ہم کھائے ہیں اس گھر کی پلیٹ میں ہم چھید نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی بے عزتی نہیں کریں گے، ان کی بے حرمتی نہیں کریں گے، ان کی توہین نہیں کریں گے۔
ان کو نقصان نہیں کریں گے، ان کا نمک ہم نے کھایا ہے، نمک حرامی نہیں کریں گے. یہ کھانے پر اتنی بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں، حالانکہ کھانے کی قیمت کیا ہے؟ 50 روپے ہے. قیمت کیا ہے؟ وہی 50 روپے آپ دے دیں گے، اتنے زیادہ آپ کو یاد نہیں رکھے گا کوئی. آپ نے چائے پلا دی گھر میں بلا کر، حضرت نے ہمیں چائے پلائی، تو اس چائے کا وقار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چائے کا وقار ہوتا ہے، اس چائے کی قیمت ہوتی ہے، وہ چائے کی ایک عزت ہوتی ہے، وہ چائے کا ایک مقام ہوتا ہے. اس کو حضور نے فرمایا عمومیت کے ساتھ اسلام کا خیر سمجھانا ہو تو کھلاؤ غریبوں کو. ایک بات. دوسری بات آپ نے فرمایا سب کو آپ سلام کیجئے. الا من عرفت ومن لم تعرف، ایک عجیب جملہ ہے. چاہے آپ اس کے اسلام مسلمان ہونے کے بارے میں جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، سب کو سلام کرو. سلام کا جواب دے کر تو مسلمان ہو جائے گا. آپ نے جب کہا السلام علیکم، حالانکہ آپ جانتے ہی نہیں کہ وہ کون ہے. الا من عرفت ومن لم تعرف، یعنی کیا مطلب؟ انہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے وہ بھی نہیں جانتے آپ نے کیا کر دیا؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. یہ سلام خود بخود سلامتی کی دعا دیتے دیتے محبت پیدا کر دے گی. یہ جو چیز ہے سلام محبت پیدا کر دے گا، اتنا محبت پیدا کر دے گا ایک نہ ایک دن وہ مسلمان ہو جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس، حالانکہ اصول فقہ کے اعتبار سے دیکھا جائے یا شریعت کے احکام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سلام غیروں کو نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کریں تو کیا؟ وہ علیک کہہ کر خاموش ہو جانا چاہیے. یہ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ خیر کی دعائیں دیں، اللہ تیرے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرے. نیت آپ، ایک ہوتا ہے اصطلاحی سلام، ایک ہوتا ہے لغوی سلام. آپ لغوی سلام کیجئے، بے اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو شانتی دے. شانتی دے تو شانتی پانے کے لیے آپ نے کیا دعا دی؟ شانتی کے اسباب بھی دے. شانتی دینا کو تو شانتی کے اسباب بھی دے. اب کسی نے آپ کو اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا کرے گا تو کیا مطلب؟ شادی کی دعا نہیں ہوئی وہ. اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے بول کر کسی کو ہم دعا دے رہے ہیں، تو یہ شادی کی دعا بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا حضرت خالی اولاد کی دعا دی ہے، شادی کی دعا کر رہے ہیں تو ارے اولاد کا آسمان سے ٹپکتے رہتی ہے گود میں. اولاد ٹپکنے سے پہلے تو شادی ہے بھائی. تو اللہ اولاد دے. جب آپ نے دعا مانگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آپ نے دعا مانگی یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اس کا مطلب کیا؟ یعنی بیوی بچے کے ساتھ میرا ایک پریوار بنا دے، میرا ایک پریوار بنا دے. بے وارثی ہوتا ہے وہ جس کی نہ بیوی ہو نہ بچے ہوں، اسے انہیں بے وارثی. وارثدار بنا دے یعنی مجھے بیوی بچوں والا بنا. تو یہ اسی طریقے سے سلام بندہ کر رہا ہے تو وہ سلام کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تجھے اسباب سلامتی عطا کرے. تو اسباب سلامتی میں سب سے بڑی سلامتی کیا ہے؟ اسلام. وہ اسلام کی بھی انشاءاللہ جی. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. یہاں پر انسان کے مزاج کو بیان کیا. انسان کا مزاج میں ایک مزاج اپنے لیے ہمیشہ خیر چاہنا ہوتا ہے. آپ جب اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، کوئی آ کر آپ سے مشورہ لیا، المستشار مؤتمن، اس کی کئی شکلیں ہیں. دیگر شکلیں تو آپ کے اساتذہ آپ کو بتا دیے، میں آپ کو ایک شکل بتا رہا ہوں. آپ سے کسی نے مشورہ لیا بھئی میں آئندہ سال کیا کرنا، تو میں سوچے بھئی انہیں آئندہ سال اگر فاضل بنے گا، مفتی بنے گا، مجھ سے آگے بڑھ جائے گا، کیا کرتی ہیں چھوٹی جی دکان کھول لو جی. یہ حاسدانہ مشورہ. یہ کیا مشورہ ہوا؟
حاسدانہ. آپ اس کی ترقی کو نہیں چاہ رہے, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ کر آپ کا ٹکر کا نہ رہے. تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ فاضل بننے کی دعوت دینے کے بجائے, ترغیب دینے کے بجائے, رہبری کرنے کے بجائے, کیا کرتی ہیں چھوڑو, کانتے بھی خریے میں کانتی ہوئی مت ملتی کا دیکھو, ملی تو چلے جاؤ. تو یہ آپ اپنے لیے چاہ رہے ہیں ترقی, دوسرے کے لیے چاہ رہے ہیں تنزلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشورے میں بھی آپ اپنے لیے جو چاہتے ہیں ترقی, وہ آپ دوسرے کو رائے نہیں دے رہے. بھائی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اپنے لیے جو چاہ رہے ہیں وہی رائے دو. اس نے پوچھا بھائی کہاں کیسی شادی, کون سی بھی لڑکی ملیں دے شادی کر لیو جی. اپنے لیے تو چاہ رہے ہیں بھائی پڑھی لکھی ہو, سمجھدار ہو, تواضع ہو, تمیز ہو, اخلاق ہو, خدمت گزار ہو, تابع دار ہو. حسن کوئی چیز نہیں ہے. کتنی ایسی حسینائیں شادی ہو کر ہفتے میں طلاق ہو گئی, ہفتے میں, انتہائی متکبرہ. وہ تو یوں سمجھتی ہیں کہ بھئی میرا شوہر تو میرے جوتیوں کے پاس رہے. ایسے تھوڑی ہوگا کام. تو جب آپ چاہتے ہیں کہ 10 کارگزاری کے بعد کہ یہ خیر ہو اس کے ساتھ بھی, تو آپ اس کو رائے بھی صحیح دیجئے. تو آپ کے رائے سے آپ کی ہمدردی کا پتہ چلے گا. آپ اس کے ساتھ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, آپ اس معاملے میں کتنے کھرے ہیں کتنے کھوٹے ہیں, آپ کی رائے, آپ کا مشورہ پتہ چلے گا آپ کتنے ہمدرد ہیں اور کتنا بے ایمان. جی. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. یہاں پر دونوں محبت کو جوڑ دیا گیا. سب سے پہلی بات حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان, یہ تو ایمان کا جز ہی ہے, ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایمان کا جزو اعظم. اس کے بغیر تو بے لا الہ الا اللہ, اس کے ذریعے سے اللہ کے الہ ہونے کا عقیدہ بندے کو ہونا چاہیے. محمد الرسول اللہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری رسول و پیغمبر ہونے کا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر اس عقیدے میں کسی بھی طرح فرق ہوگا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا, سب سے پہلی بات. دوسری بات, اللہ سے عقیدت ہو, نبی سے محبت ہو, اللہ کی عبادت ہو, نبی کی اطاعت ہو, اللہ کے سامنے سجدہ ہو اور نبی کے سامنے تابع داری ہو. یہی ہے اصول. اللہ کو ہم لوگ بحیثیت اللہ ہونے کی عبادت کریں گے, نبی کو بحیثیت نبی مشفق ہونے کے محبت کریں گے. اس لیے کہ محبت کے 4 اسباب ہیں. وہ چاروں اسباب آپ کو دوران درس سنائے ہوں گے. تو ان چاروں اسباب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترتے ہیں, کئی گنا زیادہ. 4 اسباب محبت میں احسان, سب سے پہلی چیز احسان. نمبر 2 رشتہ. نمبر 3 حسن. نمبر 4 مشفق. تو یہ چاروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے پر ہیں. اس کی تفصیل کئی دنوں کی ہے, پوری سیرت کی کتاب ہے. تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور 2 محبتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے محبت طبعی, ایک ہے محبت شرعی. طبعی محبت ہر بیٹے کو باپ سے, ہر باپ کو بیٹے سے, ہر بیٹے کو باپ سے, ہر باپ کو. اب یہاں سے سوال پیدا ہوا, ماں کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ اب سوال ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر ماں کو کہنا چاہیے تھا, لیکن یہاں باپ میں والدی و ولدی, باپ پدری محبت کہا گیا,
مادری نہیں کہا گیا، کہ مادری یہ آ کر اللہ کے طرف سے فطری محبت ہے. ماں کی محبت، ماں کی ممتا، یہ اللہ کے طرف سے ایک فطری محبت ہے. اس محبت کو لا کر اللہ امتحان لینا نہیں چاہ رہا بندے کا. لیکن باپ کی محبت جو بیٹے سے ہوتی ہے اور بیٹے کی محبت جو باپ سے ہوتی ہے، باپ جتنا احسان بیٹے پر کرتا ہے اتنا ہی بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے. احسان نہیں کرا تو محبت بھی نہیں کرتا. باپ جتنا شفقت کرتا ہے اتنا ہی بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے. شفقت نہیں تو محبت بھی نہیں کرتا. کتنے بیٹے ہیں جو باپ سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، باہری کو تو بھاگ جاتی ہے نا بھائی. تو احسان جتنا کرے گا اتنا ہی محبت. تو یہ فطرت ہے. بیٹے اور بیٹے سے بھی ایسے ہی، بیٹا جتنا باپ پر تعلق جوڑتا ہے، محبت جتلاتا ہے، اتنا ہی باپ بیٹے سے بھی تعلق اور محبت ورنہ تمام بیٹوں سے باپ کی محبت نہیں رہتی. جس طرح لین دین ہے باپ اور بیٹے کی محبت میں، ماں بغیر بے غرض محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے. ماں کی محبت میں اغراض نہیں ہوا کرتے، اسباب نہیں ہوا کرتے، وسائل نہیں ہوا کرتے. بغیر وسیلے بیٹا کتنا ناکارہ کیوں نہ ہو پھر بھی ماں محبت کرے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں فرمایا یہ محبت تم پیدا کرو. بعض مرتبہ بعض محبتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں، بعض محبتیں فطری ہوتی ہیں. تو یہ محبت پیدا، ایک ہوتی ہے طبعی محبت، ایک ہوتی ہے شرعی محبت. آپ نے فرمایا یہ محبت مجھ سے زیادہ کوئی تمہارے نزدیک محبوب نہ رہے، یہ شرعی مطالبہ ہے، تو وہ شرعی محبت پیدا کرو، وہ شرعی محبت پیدا کرو. والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. تو باپ دونوں یہ محبت جتنے احسانات ہیں، اس سے بڑا احسان حضور کا، اس سے بڑی شفقت حضور کی، اس سے بڑا حضور کا جو کچھ بھی باپ کے مقابلے میں احسانات ہیں وہ بڑے ہیں. اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ طبعی تقاضا بھی ہے اور شرعی تقاضا بھی ہے. چلو. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. وحدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي